السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. حاضرین جلسہ، سامعین و سامعات اور منتظمین جلسہ، آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے یہ پررونق بزم سجائی اور اس قدر شدید سردی کے موسم میں یہاں پنڈال میں جمع ہوئے دین کی باتیں سننے کے لیے، توحید و شرک، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی موضوعات پر علماء کرام کے خطاب کو سننے کے لیے. اب تک جتنے خطابات سنے اور جو نظمیں پیش کی گئیں، ان میں سے ہر ایک اپنے محتویٰ اور مضمون کے اعتبار سے یہ بتلا رہی تھی کہ یہ باتیں ایک سلفی اسٹیج سے کہی جا رہی ہیں، متبعین کتاب و سنت کے درمیان کی جا رہی ہیں، جہاں صحیح العقیدہ افراد موجود ہیں جو اپنے عقیدے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، جو اپنے عقیدے کو اپنی زندگی اور اپنی زندگی سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، اور اہل حدیث ہونے کے دعویٰ کو عملی طور پر ثابت کرنے کے خواہش مند بھی ہیں. اللہ رب العالمین اس جذبے کو مزید مہمیز کرے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کا شہدائی بنا کر باقی رکھے. جب تک حیات رکھے اللہ رب العالمین سلف صالحین کے نقش قدم پر چلانے والا بنا کر کے رکھے. میں آپ کے درمیان جس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بھی در حقیقت اسی سے ملتا جلتا اور اسی سے جڑا ہوا ہے جس پر اس سے پہلے کے خطابات آپ نے سماعت فرمائے. اپنے آپ کو سلفی کہنا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا یا اپنے آپ کو اہل اثر گرداننا حقیقت میں یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس راہ کی صعوبتیں، اس راہ کی مشکلات، اس راہ کے چیلنجز اتنے زیادہ ہیں، یہ اتنی پرخطر راہ ہے کہ اس پر انسان قدم قدم پر رکاوٹوں کا سامنا کرتا ہے، قدم قدم پر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قدم قدم پر ابتلائیں انسان کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں.
لہذا ضروری ہے کہ کچھ باتیں ابتلا اور آزمائش کے حوالے سے بھی کر دی جائیں کہ یہ زندگی دار المحن ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اطمینان اور سکون کے لیے نہیں بنائی. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دار المحن والابتلاء یا دار الامتحان اور اختبار بنایا ہے. یہ دنیاوی زندگی جو روح کو عطا کی گئی ہے وہ اس لیے عطا کی گئی ہے تاکہ یہاں کے چیلنجز کو، یہاں کی مصیبتوں کو اور آزمائشوں کو ہم دیکھیں، ان کا سامنا کریں اور ان کا سامنا کرتے ہوئے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں. قرآن کریم کے حوالے سے اس سے پہلے بات چل رہی تھی، قرآن ہی سے آغاز کرتے ہیں. قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے اندر واضح طور پر اس چیز کا اشارہ دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد طلب کرو، یقینی طور پر اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد چند دیگر موضوعات پر گفتگو. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کہ اللہ رب العالمین یہاں پر فرماتا ہے کہ ہم تمہیں مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کریں گے. صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے، لہذا آزمائشوں سے بچ جائیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ صاحب ایمان ہونے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو ابتلا اور آزمائش کے لیے پیش کر دیا اللہ رب العالمین کے سامنے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، یقینی طور پر آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، پیداوار میں کمی کے ذریعے سے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ جب ان پر کوئی بھی افتاد پڑتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم حقیقت میں اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ نازل ہوتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. یہ ابتلا اور آزمائش کا جو معاملہ ہے، اگر آپ انسانی تاریخ کو دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کس طریقے سے جنت میں رہتے ہوئے بھی ابلیس کی طرف سے پریشانی میں مبتلا کیے گئے، اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں ان کا نزول ہوا، اور اللہ رب العالمین نے واضح طور پر انسانوں کو بتلا دیا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن بنا کر رکھو. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ یہ شیطان تمہارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، ایسا دشمن جس سے کبھی دوستی یا جس سے کبھی خیرخواہی کی توقع ہی نہیں ہے، لہذا اسے اپنا دشمن بنا کر رکھو.
اس پیغام کے ساتھ انسان اس دنیا میں اتارا گیا، اور تب سے لے کر خیر اور شر کی جو آپس کی کشمکش ہے، یہ کشمکش جاری ہے اور قیامت کی صبح تک جاری رہے گی۔ اور جو جتنے اللہ والے ہیں، جو جتنا زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں، وہ اتنا زیادہ آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سن لیا کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے انہیں مبتلا آزمائش کیا، اور پھر استغفار کی بدولت، دعا کی بدولت اللہ رب العالمین نے ان کا مقام و مرتبہ بلند فرمایا۔ انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کی زندگی، یا پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام کی زندگی، جو سراپا صبر تھے، صبر کا پیکر تھے، ان کی پوری زندگی ابتلاءات اور آزمائشوں سے عبارت ہے۔ پوری زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے مختلف قسم کی آزمائشوں کا شکار ہوئے، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں، اپنے اہل و عیال میں، یہاں تک کہ اپنے جسم میں۔ ایک لمبی داستان ہے ایوب علیہ السلام کی۔ قرآن کریم نے سورۃ الانبیاء کے اندر جس تفصیل کے ساتھ ان کی آزمائشوں کا تذکرہ فرمایا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کر دیا گیا، قرآن کریم کہتا ہے یقتلون الانبیاء۔ قرآن کریم نے ان کی کیا مقام تھا، وہ امت محمدیہ میں علماء کرام کو وہ مقام عطا کیا گیا۔ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مزید ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑ کر جاتے، وہ علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ علم جو حضرت انسان کا اسلام کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشن شاہراہ پر لانے کا مذہب ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جس نے زمین کا آسمان سے رشتہ ہی جوڑا تھا، اقرا کے نام پر، پڑھنے کے نام پر، تعلیم کے نام پر۔ بھلا وہ مذہب معرفت اور آگہی سے فرار کیسے اختیار کر سکتا ہے، اس سے فرار کی راہیں کیسے ڈھونڈ سکتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر جو پہلی وحی آئی وہ اقرا کی وحی آئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اقرا، پھر اس لفظ کو دوبارہ دہرایا، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھنے کا ذکر آیا، پھر لکھنے کا ذکر آیا، اس ذات کے احسان کو بتایا گیا جس ذات نے قلم کے ذریعے سے انسان کو لکھنا سکھلایا۔ لیکن پڑھنے کا جہاں ذکر کیا قرآن نے، تعلیم کا جہاں ذکر کیا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ انسان کو تعلیم ہی وہ چیز ہے جو اپنے معبود حقیقی کا علم دیتی ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت تک پہنچاتی ہے، صحیح طریقے سے اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے معبود کو پہچاننے کا سلیقہ فراہم کرتی ہے۔ اور اسی لیے سورہ اقرا کے مان بعد قرآن کریم کا ذکر کیا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ کبھی ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہوئے کبھی ہم نے اس پہلو پر غور کیا کہ سورہ علق اور اس کے بعد سورہ قدر کیوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھی گئی؟ سورہ اقرا کے اندر جو قرآن کریم کا نقطہ آغاز ہے، جو انسانیت کے آسمان سے رشتے کا پہلا نقطہ ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے پڑھنے کا ذکر کیا، وہاں اس کے مان بعد سورہ علق کا اختتام ہوتا ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ اس اللہ رب العالمین کے لیے جس رب العالمین کو علم کے ذریعے سے پہچان رہے ہو، اس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، اس سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کرو۔ اور قریب کرنے کی کوشش انسان کیسے کرے گا، اس کا راستہ دوسری صورت میں بتلایا،
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, उस कदर की रात में उतरने वाले कलाम इलाही की रोशनी में अपने आप को अल्लाह से करीब करो, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही करते हुए आसमान दुनिया पर 7वें आसमान से लौहे महफूज से एक बार के कुरान करीम को उतारा था। ये है इस्लाम का मकाम और इस्लाम की तवज्जो इल्म पर और इल्म के मकाम और मर्तबे पर। और इल्म का मकाम और मर्तबा इसलिए है कि यही इल्म इंसान को अपने रब की हकीकी मारिफत तक पहुंचाता है, और अपने रब तक जब हकीकी मारिफत इंसान की हो जाती है तो फिर इंसान दुनिया की सारी आजमाइशों को, दुनिया के सारे हवादिस को, दुनिया के सारे चैलेंजेस को हंसता मुस्कुराता हुआ बर्दाश्त करता चला जाता है। हकीकत यह है कि आज के इस मौजू को मैंने अभी जो मौजूदा हालात दुनिया के अंदर चल रहे हैं, पूरी दुनिया एक मसाइब व आलाम की चक्की में पिस रही है। ऐसी ऐसी मुसीबतें, ऐसी ऐसी आफतें, ऐसी ऐसी उफ्ताद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इंसानों पर पड़ रही हैं कि जो मुसीबतें हमारे पुरखों ने कभी नहीं सुनी, हमारे आबा व अजदाद में जिनका कोई तसव्वुर नहीं था, इस किस्म की मुसीबतें इंसानों के समाज के अंदर आज पैदा हो गई हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों पर जब भी कोई आजमाइश डालता है, जब भी कोई परेशानी डालता है, तो ये चीज ज़हन में रखें कि कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर इस चीज को जिक्र किया है। वो आयत करीमा जो मैंने शुरू में पेश की, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, मा असाबकुम, जो भी, माँ आप जानते हैं ये अरबी जुबान का कलिमा है जो अपने उमूम पर है। जिस किस्म की भी, जो भी जान से मुताल्लिक आजमाइश हो, माल से मुताल्लिक आजमाइश हो, सेहत से मुताल्लिक आजमाइश हो, इख्तिसाद से मुताल्लिक आजमाइश हो, तिजारत से मुताल्लिक आजमाइश हो, खेती बाड़ी के ताल्लुक से आजमाइश हो, अहलो अयाल के ताल्लुक से आजमाइश हो, या फितना और फसाद और लड़ाई और झगड़े के एतबार से आजमाइश हो, जंगों के एतबार से आजमाइश हो, सभी आजमाइशें हैं, सभी मुसीबतें हैं। मा असाबकुम, जो भी मुसीबतें तुम्हें लाहिक होती हैं, मिन मुसीबतिन, नकेरा नफी के सियाक में आया है, और नकेरा जब नफी के सियाक में आता है तो पूरे उमूम और शुमूल पर दिलालत करता है। जो भी, जिस किस्म की भी आप आजमाइश और मुसीबत तसव्वुर कर सकते हैं, वो तमाम की तमाम मुसीबतें आप पर क्यों आई हैं? कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे अपने हाथों के करतूत की वजह से है वो। फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे अपने हाथों के करतूत की वजह से है, तुम्हारा अपना अमालनामा है ये, और ये तुम्हारे सारे करतूतों की सजा नहीं है। वयाफु अन कसीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारे गुनाहों को, बहुत सारी लफ्जिशों को यूं ही दरगुजर कर दिया करता है। ये तो वो गुनाह हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ कर लेता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है एक दूसरी आयत के अंदर कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के गुनाहों की पादाश में अगर अजाब का सिलसिला शुरू कर दे तो इंसानों में से कोई ना बचे। वलो युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के करतूत पर हर करतूत पर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन गिरफ्त शुरू कर दे तो इस रोए जमीन पर कोई चौपाया बाकी ना बचे जो चलता हुआ जिंदा मौजूद रह जाए। यह कुरान करीम फरमा रहा है। इसका मतलब यह है अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तव्वाब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहीम है और रहमान है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सित्तीर है, वो गुनाहों पर पर्दापोशी करने वाला है।
غفار ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے. اس کے باوجود بنی نوع انسان کے گناہ کس قدر بڑھ گئے ہوں گے اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ جس کی پاداش میں چند گناہوں پر کی گئی پکڑ پر دنیا انسانیت کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا بلبلا اٹھی ہے، کرار اٹھی ہے. شدت علم سے کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ ہے. اور یہ میں بتلاؤں گا آپ کو، یہ میں آپ کو ابھی تفصیل سے بتلاؤں گا کہ یہ سب آزمائشیں کیوں ہیں، اور نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں اس چیز پر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا کہ کیسے یہ آزمائشیں ہمارے اوپر ہمارے اپنے گناہوں کے سبب آئی ہیں. اگر احادیث شریفہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں، بعض کبیرہ گناہ ایسے ہیں جن کی متعین سزا قرآن نے، احادیث میں یا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. اور آج جس قسم کی وبائیں انسانی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، ان وباؤں کی حقیقت کو اگر دیکھا جائے اور اس کی تہ میں جائیں اگر آپ، تو آپ کو واضح طور پر دکھائی دے گا کہ یہ اللہ کا عذاب کیسے ہے. اس سے پہلے کہ وباؤں پر میں گفتگو شروع کروں، یہ بات میں تمہید میں کہہ چکا ہوں کہ آزمائشوں کا جو سلسلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے وہ نیک اور بد سارے لوگوں پر آتا ہے. نیک لوگوں پر آتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ان آزمائشوں اور مصیبتوں کے ذریعے سے ان کے درجات کو بلند فرمائے. انبیاء کرام پر آفتیں آئیں، انبیاء کرام پر مصیبتیں آئیں جو معصوم عن الخطا تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے انبیاء کرام کو اگر آپ چھوڑ دیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھ لیں، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبتلا آزمائش کیا گیا، کیسے آپ کا جینا دوبھر کر دیا گیا، کس طرح طائف میں آپ کو بری طریقے سے زخمی کیا گیا، آپ کا پورا جسم خون آلود ہو گیا، کس طریقے سے آپ کو جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا جنگ احد کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتوں کا کون سا سلسلہ ہے جو آپ پر توڑا نہیں گیا. آپ پر جسمانی آزمائشیں ڈالی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشریح، دشنام ترازی، گالی گلوچ، اتہام اور بہتان تراشیاں تک کی گئیں. ایک سلیم الفطرت انسان جس کو وہ لوگ صادق اور امین کہتے ہوئے نہیں کرتے تھے، جب اسلام کی دعوت کو لے کر کے اٹھے، آپ کو کبھی ساحر کا لقب دیا گیا، کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی پاگل کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا. اور اتنا ہی نہیں، آپ کو ابتر کا تالا بھی دیا گیا کہ آپ کی نسل کٹ جائے گی، آپ کی نسل چلنے والی نہیں ہے، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. ان نشانیہ کا ہوا الابتر. اللہ رب العالمین کو سورت اتارنی پڑی اپنے نبی کو دلاسا دینے کے لیے. ایسی گندی گالیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں کہ ہم میں سے اگر کسی کو دی جائیں تو سامنے والے کا شاید وجود سامنے باقی نہ رہنے دے، یا تو مار ڈالے یا مر جائے. ایسے حالات سامنے آئے. اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اپنے دشمنوں کی جفاؤں پر، اپنے دشمنوں کے ظلم و ستم پر آپ اس کا مقابلہ کریں. یقین مانیں انجام کار آپ کے لیے ہے. ابتر آپ کا دشمن ہے. آپ وہ ہیں کہ جن کا ذکر قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ہم نے جوڑ کر قیامت تک کے لیے اس کو بلند کر دیا. جیسا کہ حسان نے اپنے بیت میں کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبتلا آزمائش کیا گیا. اسی طریقے سے
انبیاء کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی دیکھنے کے بعد صحابہ کرام کے ادوار کو دیکھ لیجئے، آپ خلفائے راشدین کی سنت کو دیکھ لیجئے، بقیہ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد پوری اسلامی تاریخ کو دیکھ ڈالیے۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے کہ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے مبتلا آزمائش کیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابتلا، آزمائش، پریشانی، مصیبتیں یہ صرف نافرمان لوگوں پر نہیں آتی، بلکہ یہ اللہ کے فرما بردار لوگوں پر بھی آتی ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارا کا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے خوشی کی چیز پہنچتی ہے، کوئی نعمت اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، بجائے اترانے کے، بجائے گھمنڈ کرنے کے، بجائے فخر و غرور کا جرثومت پالنے کے، بجائے گھمنڈ اور تکبر کے وائرس کو اپنے اندر جنم دینے کے، وہ شکر کی نعمت بجا لاتا ہے، اپنے سر تسلیم کو خم کرتا ہے اس رب کریم کے سامنے جس نے اسے وہ نعمتیں عطا کی۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، تو وہ نعمت اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے، آزمائش پہنچتی ہے، ابتلا کا میں مبتلا کیا جاتا ہے، مصیبتیں اس کے اوپر اترتی ہیں، امراض اس کے اوپر اترتے ہیں، اس کے مال میں تباہی آتی ہے، اس کے اولاد میں تباہی آتی ہے، اس کے اہل و عیال میں تباہی آتی ہے، یا اہل و عیال کے ناحیے سے کسی قسم کی آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ اولاد سے محروم کر دیا جائے، ان تمام قسم کی آزمائشوں میں ان اصابتہ ضراء صبر، جب مصیبت اسے لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ آزمائش اس کے لیے انجام کار کے اعتبار سے بہترین ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں فرمایا کہ اور یہ معاملہ سوائے مومن کے کسی اور کے لیے نہیں ہے، دنیا انسانیت میں یہ معاملہ صرف اور صرف صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہے کہ اچھائی پہنچے تو بھلائی، برائی پہنچے تو بھلائی، یہ معاملہ سوائے اہل ایمان کے کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه الا كفرت سیئات الا کفر به سیئات، کہ مومن یا ایک مسلمان اس کو جو بھی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، کسی بھی قسم کی تکان لاحق ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی بیماری لاحق ہوتی ہے، کسی بھی قسم کا غم لاحق ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام یہ مصیبتیں، یہ غم اس پر اس لیے لاحق ہوتی ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان کے لیے تکفیر سیئات کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اللہ کا فرما بردار نیک بندہ ہوگا، نمازی ہوگا، روزہ رکھنے والا ہوگا، نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، صدق و صفا اور اچھے اخلاق کا پیکر ہوگا۔ اگر ایسا بندہ ہے، اگر اس کے گناہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ مصیبتیں جنت کے اندر درجات کی بلندی کا سبب بنیں گی۔ لیکن ایسے لوگ کتنے ہوں گے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہے۔ دوسری قسم کہ وہ مسلمان ہیں جن کے یہاں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، تو یہ ابتلاءات، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں آ کر کے اس کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔
یہ مصیبتیں ان کی تکفیر سیئات کا سبب بن جاتی ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے، اس آزمائش کی وجہ سے، اس اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، یا اولاد کے مر جانے کی وجہ سے، یا بیوی کے مر جانے کی وجہ سے، یا بیوی کے بیماری کی وجہ سے، یا انسان کے خود اپنے جسم اور جان میں کسی قسم کی آزمائش کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس کے اسی دنیا میں اس کے گناہوں کی پاداش میں جو سزا ہونی چاہیے تھی، اللہ رب العالمین ان ہلکی پھلکی مصیبتوں کے ذریعے سے اس کے گناہ کو یہیں پر ختم کر دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض فما سواہ الا حط اللہ به سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو، کوئی ایسا مسلم نہیں ہے کہ جس کو کسی بھی قسم کی مصیبت لاحق ہو، مگر اللہ رب العالمین اس مصیبت کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ درخت سے پتے پتجھڑ میں جھڑتے ہیں، دیکھا ہوگا ہم سبھی لوگوں نے۔ وہ پتے کیوں جھڑتے ہیں؟ تاکہ پھر اس پر نئے سرے سے ہریالی آئے، اس پر نئے سرے سے زندگی آئے، نئے سرے سے نئی رونق بحال ہو۔ تو یہ مصیبتیں ایک مسلمان پر اس لیے آتی ہیں کہ اس کے گناہوں کو بخشوا دیں، اس کے گناہوں کو ختم کر دیں، اور گناہوں کو جب ختم کر دیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں ہریالی آئے گی، ایسے ہی جیسے پتجھڑ کے بعد درختوں کے اوپر نئے پتے لگتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ درختوں پر نئے پتے تب تک سوٹ نہیں کریں گے جب تک پرانے پتے، پیلے سوکھے ہوئے پتے جب تک جھڑ نہ جائیں۔ اور یہی طریقہ اللہ رب العالمین نے مومن کے ساتھ رکھا ہے، ان مصیبتوں کو، ان مصیبتوں میں مومنین کو مبتلا کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ مومن برابر مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا رہتا ہے، برابر ایک کے بعد ایک مصیبت۔ ہم میں سے اکثر لوگ کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں کہ کیا آزمائشوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا؟ اس پوری انسانیت میں، اس پوری بستی میں، اس پورے انسانوں کے سمندر میں ایک میرا ہی گھر ملا تھا ڈال کر کے مصیبتوں کو آنے کے لیے؟ کبھی کبھی گھبراہٹ میں اس قسم کی باتیں ہماری زبان سے نکل جایا کرتی ہیں، اس لیے کہ ہم ان مصیبتوں کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اس کا پس منظر کیا ہوتا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے، اس کے اندر پوشیدہ اللہ رب العالمین کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برابر مومن کو مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا رہتا ہے، اس کے جسم میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اور وہ برابر جوجھتا رہتا ہے اپنی زندگی میں، یہاں تک کہ جب اللہ رب العالمین سے وہ ملاقات کرتا ہے تو اس حال میں ملتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ اس کے اوپر باقی نہیں بچتا۔ یعنی جتنے بھی گناہ اس دنیا میں اس کے ہوتے ہیں، یہ جو الگ الگ قسم کی آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کو اسی دنیا میں ہلکی پھلکی سزا، ہلکی پھلکی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا کی خطرناک سے خطرناک سزا، اگر آپ جہنم کے عذاب سے اس کا مقابلہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دنیا کی سزا کتنی ہلکی ہے۔ اس لیے میں ہلکی کہہ رہا ہوں، لیکن انسان سوچتا نہیں، انسان غور نہیں کرتا۔ انسان کی مصیبت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتا ہے، جبکہ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ جب آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں آپ کے اوپر ہیں۔ لیکن ہمارا معیار بدلا ہوا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی شخص کے پاس جائیداد ہے تو وہ اپنے سے بڑی جائیداد والے کو دیکھتا ہے، ارے فلاں کے پاس تو اتنے 100 بیگھے کھیت ہیں،
اس کا کیا پوچھنا، ہمارے پاس 300 بیگھا ہے، اس کے پاس 1000 بیگھا ہے۔ ارے میرے بھائی، آپ 1000 بیگھے والے کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے سے نیچے والوں کو بھی دیکھیں۔ بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جو 40 بیگھا رکھتے ہیں، صرف 50 بیگھا جن کے پاس کھیت ہے، جن کے پاس 70 بیگھا کھیت ہے، اور جن کے پاس سرے سے زمین ہی نہیں ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں اور ایسے لوگوں کے حالات پر غور کریں، تب آپ کو اس نعمت کا احساس ہوگا جن نعمتوں میں اللہ رب العالمین نے آپ کو رکھا ہے۔ تو یہ چیز شریعت کا معیار، اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات، دوسرا پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مصیبتیں اور بلائیں عام طور پر اللہ رب العالمین جو اس دنیا میں اتارتا ہے، قرآن کا کہنا یہ ہے کہ وہ انسان کے کرتوت کے عوض ہوتا ہے۔ انسان کے کرتوت کون سے ایسے کرتوت ہیں جن پر اللہ رب العالمین اس دنیا میں پکڑ کرتا ہے؟ اس میں اگر ہم سنت نبویہ کا مطالعہ کریں، احادیث شریفہ کا مطالعہ کریں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ عام طور پر گناہوں کی کثرت، اسی طریقے سے کبیرہ گناہوں کی کثرت، کبیرہ گناہ، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، سود کھانا وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے گناہ جن کو شریعت نے بڑے بڑے گناہ کہا ہے، ان بڑے بڑے گناہوں کا بکثرت ہونے لگنا، اتنی کثرت کے ساتھ یہ گناہ ہونے لگے سماج کے اندر کہ انسان جو اس قسم کا گناہ نہ کرتا ہو اس کو شمار کیا جا سکتا ہو کہ بھیا اس پوری بستی میں ایک بندہ ہے جو اس قسم کے بڑے بڑے گناہوں میں نہیں پڑتا، یعنی پوری کی پوری بستی اس میں اس طرح کی کے گناہوں میں ملوث ہے، اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہے۔ اور اسی طریقے سے ظلم اور عدوان، دوسروں کا حق مارنا، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنا، دوسروں کے حقوق غصب کر لینا، یہ سب گناہ میں آپ کو سمبل کے طور پر بتلا رہا ہوں۔ آپ اور ہم جائزہ لیں کہ ہمارے سماج کے اندر کہاں اس طرح کی چیزیں پائی نہیں جاتی، کہاں پائی جاتی اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں، کہاں نہیں پائی جاتی آپ آئینہ لے کر اپنے سماج کی اس میں تصویر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری یاد رکھیے گا، جو تباہیاں، جو عذاب آتے ہیں وہ یا تو تری میں آتے ہیں اور یا تو خشکی میں آتے ہیں۔ خشکی اور تری دونوں میں سونامی کا جو واقعہ گزرا ہے، ہم میں سے ابھی ذہنوں سے وہ محو نہیں ہوا ہوگا، تو خشکی اور تری میں جو عذاب آتے ہیں، جو فساد رونما ہوتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے کرتوت کے عوض، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے بعض گناہوں کی سزا چکھا دے۔ بعض گناہوں، قرآن کی تعبیر کو دیکھیے گا، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ان کے کرتوتوں میں سے بعض کا مزہ چکھاتا ہے اللہ رب العالمین۔ سارے کرتوت کا اگر سکھائے تو پوری روئے زمین پر ان حضرت انسان کو چھوڑیے، کوئی چوپایا باقی نہ بچے۔ قرآن نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کو دیکھیے تو وہ ان نصوص کو صحیح طریقے سے سمجھتے تھے، یہ سمجھ رکھتے تھے کہ آزمائش اگر ہمارے اوپر پڑ رہی ہے تو وہ ہمارا ہی اپنا کوئی کرتوت ہے جس کے سبب اللہ رب العالمین نے مجھے مبتلا آزمائش کیا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، مشہور صحابی، ایک مرتبہ ان کو کسی قسم کی بیماری ہو گئی جسم کے اندر، جیسے ہی وہ بیماری ان کو ہوئی انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔
جبکہ اللہ رب العالمین بہت سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یعنی قرآن کریم کی وہی آیت کریمہ جو شروع میں نے پڑھی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی بیماری جیسے ہی ان کے اوپر آئی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بیماری میرے اوپر آئی ہے، مجھ سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کیا. یہ صحابہ کرام کی سمجھ تھی. لیکن ایک ہم اور آپ ہیں آج جس سماج میں رہ رہے ہیں، ایسی ایسی آزمائشیں، ایسی وبائیں ہمارے سماج کے اندر در آئی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے گھروں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے. ایک مدت تک ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر سر بسجود ہونے سے، قیام کرنے تک سے محروم کر دیے گئے. اللہ کی مسجدیں، اللہ کے گھر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فیہا ویذکر فیہا اسمہ یسبح فیہا بالغدو والآصال. وہ گھر جن میں ہمیشہ اللہ کا نام بلند کیا جانا چاہیے تھا، جن میں 5 وقتہ نمازیں ادا کی جانی چاہیے تھی، اللہ کے وہ گھر ویران کر دیے گئے، اللہ کے ان گھروں پر تالے لگا دیے گئے. یہ انسانیت کی حرمہ نصیبی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن حیرانگی ہے ہماری عقل پر، اس کے باوجود ہمارے ذہن و دماغ پر پڑے ہوئے تالے نہیں کھلے. ہم نے کبھی ایک مرتبہ اپنے ضمیر کو آواز نہیں دی، اپنے دل کو نہیں ٹٹولا کہ کہیں یہ قیامت کی صبح والی آزمائش نہ ہو جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انسان توبہ بھی کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. کون جانتا ہے وہ دن کب آ جائے؟ آج کی یہ مصیبت، جن مصیبتوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ان مصیبتوں میں اللہ کے گھروں پر تالے لگا دیے گئے. اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں آنے سے دھتکار دیا ہم کو. اجتماعی عبادتوں کا سلسلہ ایک مدت تک رکا رہا، اس کے باوجود حضرت انسان اپنی غفلت سے اور اپنے خواب سے بیدار ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لم تظہر فاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشى فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. یہ روایت امام حاکم نے اس کو مستدرک میں ذکر کیا ہے، امام ذہبی نے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بھی قوم میں زنا عام نہیں ہوتا ہے، علانیہ زناکاری کے اڈے نہیں کھلتے ہیں، مگر ان کے اندر طاعون کی بیماری پھیلتی ہے، اور ایسی بیماری پھیلتی ہے جو ان کے پرکھوں نے کبھی سنی ہی نہیں، کبھی سنی ہی نہیں. ایسی بیماریاں اللہ رب العالمین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اور آپ اللہ نہ کرے کسی ایسی وبائی بیماری میں مبتلا ہے جس وبائی بیماری کا ذکر ہمارے پرکھوں نے نہیں سنا، آج نئی بیماری اس کو ظاہر ہوئی ہے، اور بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج تک، آج کی تاریخ تک پوری دنیا انگشت بدندہ ہے، نت نئے تجربات کیے جا رہے ہیں، ایکسپیریمنٹ پر ایکسپیریمنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آج تک اس وبا کا حتمی علاج جو 100% تجربے پر کامیاب اترا ہو ابھی تک دریافت نہیں کیا جا سکا ہے. کیا اس روایت کے مطابق نظر نہیں آ رہا؟ اور اگر یہ اس کے مطابق دکھائی دے رہا ہے تو پھر ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں.
کس گناہ کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ زنا کا ذکر کیا ہے. زناکاری عام ہو جانا، عام ہو جانا، اور صرف عام ہو جانا نہیں، اتنا عام ہو جائے کہ علانیہ لوگ فخریہ بیان کرنے لگے کہ ہمارا فلاں سے تعلق ہے، ہمارا فلاں سے تعلق ہے، فلاں کو ہم نے اتنے دنوں تک اپنے ساتھ رکھا اور فلاں کو اپنے ساتھ اتنے دنوں تک رکھا اور فلاں کے ساتھ بغیر نکاح کے اتنا وقت گزارا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. مسلم معاشرے کے اندر اس قسم کے واقعات کیا یہ سامنے نہیں آ رہے؟ غیر مسلم سماج کا معاملہ نہیں کہہ رہا ہوں، مسلم سماج کے اندر زنا کی بیماریاں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگان بھی یہاں پر موجود ہیں. کان کھول کر کے وہ اس بات کو سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو سن لیں کہ اس قسم کی وبائی بیماریاں جس میں آج پوری انسانیت مبتلا ہے، اس بیماری یا اس قسم کی بیماریوں کے آنے کا سب سے بڑا سبب زناکاری کے اڈوں کا قائم ہونا اور زناکاری کا سوسائٹی کے اندر عام ہونا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ ذات کہہ رہی ہے جو صادق و مصدوق ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جو اپنی خواہشات نفس سے ایک لفظ نہیں بولتے، وہ صرف وہی بولتے ہیں جو اوپر والا بلواتا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے. ایک دوسری روایت کے اندر جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما سے مروی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا فَشَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالْمَوْتِ. کہ زناکاری کسی قوم میں عام نہیں ہوئی مگر اللہ رب العالمین اس قوم میں وبائی موتوں کا سلسلہ چلا دے گا. وبائی موتیں، دیکھتے دیکھتے موت آ جا رہی ہے، ڈاکٹر حیران ہے، وجہ کا اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں، بیماری کا پتہ نہیں لگ پا رہا ہے. ڈاکٹروں کے حساب سے مریض شفایاب ہو چکا ہے اور پتہ چلتا ہے 2-4-10 گھنٹے کے اندر اچانک اس دنیا سے ناپید ہو گئے. ایسی بیماریاں یا ایسی اموات جو اچانک واقع ہونے لگے اور بکثرت واقع ہونے لگے، یہ بھی اسی کبیرہ گناہ کی پاداش میں اللہ رب العالمین اتارتا ہے. عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ طاعون یہ ایک عذاب ہے جسے اللہ رب العالمین جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے. طاعون کے تعلق سے بہت ساری تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، لیکن ابھی جو بھی وبائی بیماری چل رہی ہے، طاعون کی حقیقت جو حافظ ابن حجر اور دیگر محققین نے بیان کی ہے کہ طاعون ایسی وبائی بیماری جس میں اموات کا لامتناہی سلسلہ چل پڑے، ان تمام پر طاعون کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، گرچہ طاعون حقیقت میں ایک مخصوص بیماری کا نام ہے. تو یہ بیماری اللہ رب العالمین ان پر عذاب کے طور پر اتارتا ہے، جس پر اپنی مخلوقات میں سے جس پر چاہتا ہے عذاب کے طور پر اس کو اتارتا ہے. ایک بات یہاں پر یہ بھی ذکر کر دینے کی ہے اپنی گفتگو ختم کر دینے سے پہلے کہ ایک مسلمان کو اس بات کا اعتقاد رکھنا لازمی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تقدیروں کو آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے. کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. جو کچھ بھی قیامت تک ہوگا، جو بھی چھوٹی اور بڑی چیز ہونے والی ہے، یہ ساری کی ساری اچانک نہیں ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین غیب میں وہ ساری کی ساری چیزیں جانتا تھا اور انسانوں کی تقدیروں میں آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے پاس لکھ رکھا تھا. اس لیے اس طرح کی آزمائش کے موقع پر گھبرانا نہیں چاہیے. اہل ایمان کو اللہ رب العالمین سے دعا تو ہمیشہ کرنی چاہیے
کہ اللہ رب العالمین اس قسم کی بیماریوں سے پوری انسانیت کو نجات دے، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہیں پر ایک مومن کو خوف اور دہشت اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو کر آہو وویلا کرنے کے بجائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما کی اس روایت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے جس میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہتے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ابن عباس اس بات کو گرہ سے باندھو کہ اگر پوری کی پوری انسانیت جمع ہو جائے تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچانے کے لیے تو وہ تمہاری ذرہ برابر تمہارا فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی اور اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پوری کی پوری انسانیت جمع ہو جائے آپ کو بے خوبن سے اکھاڑنے کے لیے، آپ کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے، آپ کو تباہ کرنے کے لیے، آپ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اگر پوری کی پوری خلقت اکٹھا ہو جائے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا اللہ رب العالمین نے پہلے سے آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو لکھ کر قلم اٹھا لیا ہے اور صحیفے سوکھ چکے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر نوجوان، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جوان سب کو اس حدیث کو اپنی گرہ سے باندھ لینا چاہیے کہ جو بھی آزمائشیں آتی ہیں، چاہے وبائی بیماری کی شکل میں، چاہے ہمارے سیاسی حالات کے تناظر میں، مسلم اقلیت کے تناظر میں، سیاسی حالات کے تناظر میں، سماجی حالات کے تناظر میں، معاشرتی حالات کے تناظر میں، اقتصادی حالات کے تناظر میں، سماجی بائیکاٹ والے حالات کے تناظر میں، ان تمام تناظرات میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی گرہ سے باندھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے مسلم سماج کے اندر آزمائشوں کا ایک سلسلہ آتا ہے جس کو عام طور سے اسٹیج کا موضوع بنایا بھی جاتا ہے۔ جادو، ٹونا اور منتر جنتر تنتر وغیرہ جو کیے جاتے ہیں ان کے ذریعے سے اچھے کھیلتے ہنستے کھیلتے گھرانے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک اچھے ہنستے کھیلتی فیملی کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ جادو ٹونا آپ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، شریعت نے اس کو حقیقت مانا ہے اور اس کے سیکھنے کو کفر گردانا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اس کے اندر تاثیر ہے، جادو ٹونے کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان عداوت ڈالنے پر ایک جادوگر قادر ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان جدائیاں ڈال دینے پر بھی قادر ہوتا ہے اور ایک اچھے خاصے خاندان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا سکتا ہے۔ لیکن وہاں بھی قرآن نے آگے کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ گرچہ جادو حق ہے، گرچہ اس میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے آزمائش کے طور پر، لیکن جادو وہی نقصان پہنچا سکتا ہے جہاں اللہ رب العالمین چاہ لے۔ جہاں اللہ کی مرضی نہیں ہوگی وہاں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو دوا اور علاج کیا کرو، تداووا عباد اللہ، کہ اے اللہ کے بندو جو بھی مصیبتیں آئیں، جو بھی بیماریاں پریشانیاں آئیں تو دوا علاج کرو۔ اللہ رب العالمین نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے اللہ رب العالمین نے شفا نہ اتاری ہو۔ یہ اور بات ہے کہ آج اس کی شفا معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی شفا اللہ نے نہیں اتاری۔ اس لیے سوائے موت اور بڑھاپے کے، اس کے علاوہ جو بھی بیماریاں ہیں اللہ رب العالمین نے اس کی دوا اتاری ہے۔ اس لیے جو بھی آزمائش ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، اس کے لیے دوا علاج کا جو طریقہ، جو وسیلہ رکھا ہے شریعت نے، اس وسیلے کو اختیار کرو۔ اسی طریقے سے شریعت کے اندر
اس قسم کی وبائیں جس میں ہم اور آپ آج مبتلا ہیں، جس میں الگ الگ رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے لیے بھی اس شریعت کے اندر تعلیمات ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑھی سے ایک دوری بنائے رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو ایک کوڑھی شخص تھے، کوڑھ کی بیماری میں مبتلا شخص تھے، قبیلہ ثقیف کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہاری طرف سے بیعت قبول کر لی، اپنے قوم کے اندر لوٹ جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیمار اونٹ ہیں ان کو صحیح اونٹوں کے ساتھ نہ رکھو۔ یہ ساری کی ساری دلیلیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ متعدی بھی ہوتی ہیں امراض، بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، گرچہ وہ اپنے آپ متعدی نہیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے متعدی ہوتی ہیں۔ اس لیے اس طرح کی بیماریوں کے موقع پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے فرمایا کہ اس قسم کی وبائی بیماریاں اگر کہیں پر آ جائیں تو جو انسان وہاں موجود ہے وہ وہاں سے باہر نہ جائے، اور جو انسان اس آبادی سے باہر ہے وہ اس جگہ پر نہ آئے جہاں پر وہ وبائی بیماری ہے۔ یہ سب احتیاطی تدابیر ہیں، یہ بھی شریعت نے بتلائی ہیں، اور ان کو اختیار کرنا یہ انسان کے ایمان کی کمزوری کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی سکھائے ہوئے وسائل کو اختیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس چیز کو ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا سہارا لینے کو کہا کہ جو بھی جس قسم کی بیماری ہو انسان کو چاہیے کہ دعا کرے، اور اس قسم کی وبائی بیماریاں جس میں ہم اور آپ مبتلا ہیں، اس میں ایک خاص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام طور سے ہر جگہ بیان بھی کی جاتی ہے، اس میں دعا کرے اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، کہ اے بار الہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کوڑ کی بیماری سے، پاگل پن کی بیماری سے، سفید داغ کی جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری سے، اور تمام قسم کی بری بیماریوں سے اے بار الہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو ان دعاؤں کا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص صبح و شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ اے بار الہ میں تیرا نام لے کر یہ شام کرتا ہوں یا یہ صبح کرتا ہوں جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، اور اے بار الہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ابن ماجہ کی روایت ہے، امام اللہ البانی نے اس کو صحیح گردانا ہے کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العالمین اس کو ہر قسم کی آفتوں سے بچائے گا، چاہے وہ آفتیں آسمان سے اترنے والی ہوں، چاہے وہ آفتیں زمین سے آنے والی ہوں، چاہے وہ سانپ بچھو کی شکل میں ہو، چاہے جادو ٹونا کی شکل میں ہو، چاہے نظر بند لگنے کی شکل میں ہو، چاہے وبائی بیماریوں کی شکل میں ہو، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ رب العالمین اپنی پناہ میں رکھے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے اذکار بتلائے ہیں۔ ہر مومن بندے کو فجر کی نماز کے بعد ان اذکار کی پابندی کرنی چاہیے، مغرب کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز سے پہلے عصر کی نماز کے بعد ان اذکار کو پڑھنا چاہیے۔ یہ اذکار اور یہ دعائیں جو یاد کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک محفوظ قلعے میں بند کر لیا، ایسا محفوظ قلعہ کہ چاہے کتنا ہی طاقتور سے طاقتور دشمن ہو وہ اس قلعے کے اندر سینध نہیں مار سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اس قسم کی وبائی بیماریوں میں عام کریں، اس پر خود عمل کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے عورتوں کو سکھائیں، بجائے بدعقیدگی پھیلانے کے، بجائے توہمات کا دروازہ کھولنے کے، بجائے مایوسیوں اور اضطرابات کو پھیلانے کے، بجائے پروپیگنڈا اور غلط قسم کی خبروں کی نشر و اشاعت کے، ہم شرعی طریقے کو اختیار کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق اس
तरह के आजमाइशी मरहलों में एहतियात को भी बरतें और साथ में दुआओं का भी सहारा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किस्म की आजमाइशों को हमसे और पूरी दुनिया इंसानियत से दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो लोग बीमार हैं उन्हें शफाए कामिल अता फरमाए। हम में से जो लोग दायमी बीमार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी उस बीमारी को तकफीर सय्यात और रफ़े दर्जात का जरिया बना दे। हम में से जो लोग इस बीमारी में वफात पा गए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शुहदा में से कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें शुहदा का दर्जा नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आम तौर से जो लोग हमारे दरमियान से गुजर गए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया के मुसलमानों को जहां जहां भी वो मुख्तलिफ किस्म के आजमाइशों के शिकार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन आजमाइशों को उनसे दूर कर दे और हमें अपने हबीब की सुन्नत पर चलने वाला बनाए, सलफ सालिहीन के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। हादा व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।